سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو علم کا شہر کہا ہے، علم کا شہر کا دروازہ کہا ہے، اور آپ نے خصوصی توجہ اور تربیت کے ساتھ آپ کو علوم و معارف کے وہ خزانے عطا فرمائے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دمشق میں رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ مجھے درپیش ہو تو سب سے پہلے میں ایک آدمی جو دمشق میں رہتا ہے اس سے پوچھتا ہوں، اگر وہاں سے مجھے حل نہ ملے تو پھر میں کوفہ میں رہنے والے شخص سے پوچھتا ہوں، اگر وہاں سے بھی مجھے اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر میں مدینہ المنورہ میں رہنے والے شخص سے پوچھتا ہوں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل مدینہ المنورہ والے شخص کے پاس نہ ہو، کیونکہ انہوں نے براہ راست مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ دمشق والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دمشق میں ابو الدرداء خود ہوں، کہ جب مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں خود سے پوچھتا ہوں، اور اگر مجھے اس کا حل نہ ملے تو پھر میں کوفہ میں رہنے والے سے پوچھتا ہوں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر وہ مسئلہ ان سے بھی حل نہ ہو تو پھر میں مدینہ المنورہ میں رہنے والے یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہوں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اگر قیامت تک آنے والی باتوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا۔ یا تو یہ خود سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات محترم نے کیا ہے، آپ نے فرمایا میرے غلاموں پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں جو پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر یہ کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کے اگر فیصلوں کو دیکھا جائے جو آپ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے ایسے ہیں کہ آج کا انسان اور آج کے بڑے بڑے لوگ دانشور ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس کیس آیا کہ ایک آدمی تھا، اس نے وصیت کی مرتے وقت کہ یہ میرے 17 اونٹ ہیں، 17 اونٹ کو 3 بیٹوں میں تقسیم کرنا تھا، اور تقسیم بھی اس حساب سے کرنا تھا کہ ایک بیٹے کو اس نے آدھا حصہ دے دیا، دوسرے بیٹے کو اس نے 1/3 دیا، تیسرا حصہ دے دیا، اور تیسرے کو اس نے 9واں حصہ دے دیا، اور اس نے یہ شرط عائد کر دی کہ نہ تو اونٹوں کو تقسیم کیا جائے گا اور نہ ہی کسی اونٹ کے عوض کسی دوسرے کو روپیہ پیسہ دیا جائے گا۔ اب 17 کو ہم 3 لوگوں میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم ان کے ٹکڑے نہ کریں یا ان کی کسر نہ بن جائے وہ تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو آدھا ہم دینا چاہیں تو وہ 8.5 بنیں گے، اور اسی طرح دوسرے ہیں۔ تو یہ جس وقت کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ خادم سے کہا ایک اونٹ میری طرف سے ان 17 اونٹوں میں داخل کر دیا جائے۔ جب ایک اونٹ ان 17 اونٹوں میں داخل کر دیا گیا وہ 18 ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جس کا آدھا حصہ بنتا ہے اس کو ان میں سے 9 دے دیے جائیں، جس کا تیسرا حصہ بنتا ہے تو تیسرے حصے والے کو مل جائیں گے 6۔ تو اس کے بعد تھا کہ جس نے 9واں حصہ ہے اس کو مل جائیں گے 2، تو 9 6 کتنے ہو گئے؟ 15 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 17، اور جو 18واں تھا وہ آپ نے کہا کہ اسی طرح دوبارہ جہاں سے لائے ہو وہاں پہ رکھ دو۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا لاجیکل ہے کہ اگر 17 کو آپ براہ راست تقسیم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ریاضی یہ تو بعد کی پیداوار ہے تو آپ ریاضی کے لحاظ سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا کہ آج بھی اگر کوئی آدمی سوچے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو گیا۔ یہ آپ کا وہ علم تھا جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر سے براہ راست حاصل کیا تھا، کیونکہ جس وقت آپ یمن کا قاضی بن کے جانے لگے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مجھے تو قضا کی کوئی بات بھی پتہ نہیں ہے، میں ابھی نوجوان ہوں، مجھے علم نہیں ہے، تو میں وہاں جا کے کیسے فیصلے کروں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینہ اطہر پہ ہاتھ لگایا اور دعا کی، باری تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دے اور اس کے زبان سے کلمہ حق جاری فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو کوئی مسئلہ میرے سامنے آیا، میں نے فیصلہ کرتے وقت کسی تردد کا میں نے شکار نہیں ہوا، ہر طرح کا فیصلہ میں نے بالکل آسانی سے کر دیا۔